السلام علیکم. یہ ویڈیو ایڈیمز سے ریلیٹڈ ہے جو کہ انگلش کے پیپر فار دا اسسٹنٹ رجسٹرار میں آنے ہیں، اور یہ ایڈیمز پی ایم ایس کے پاس پیپر سے لیے گئے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. سو پی ایم ایس 2020 کے پیپر میں جو ایڈیمز دیے گئے تھے یہاں پہ میننگز کے ساتھ دیے گئے ہیں. بلیک شیپ، لیسٹ ریپیوٹیبل ممبر آف اے گروپ، یعنی کہ کسی گروپ کا جو بدنام ممبر ہوگا بلیک شیپ. ایٹ کراس پرپزز، مس انڈرسٹینڈنگ، ہیونگ ڈفرینٹ ایمز، یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو دو افراد کے درمیان، جو ہم کہتے ہیں کہ دے آر ایٹ کراس پرپزز. آؤٹ آف پاکٹ، لیکنگ دا ایڈیکیٹ اماؤنٹ آف منی، یعنی جس میں رقم کی کمی ہو، جس کے پاس دولت کی کمی ہو، پیسوں کی کمی ہو کہ خاص مقصد کے لیے استعمال ہونے والی رقم کی کمی ہو جائے. پٹ آن دا مارکیٹ، ٹو آفر فار سیل، یعنی کوئی چیز آپ بیچنے کے لیے آفر کرتے ہو، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر یا مکان ہو سکتا ہے. ٹو رف اٹ، ٹو رف اٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیو وداؤٹ کمفرٹس، سہولیات کے بغیر رہنا. اور یہ سہولیات یہ ہو سکتی ہیں کہ کوئی آدمی بجلی اور پانی کے بغیر رہ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کمفرٹ کے بغیر رہ رہا ہے. ٹو رف اٹ. ٹو اسپیک آف، ٹو ڈسکس اور منشن، کسی چیز کا تذکرہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں بات کرنا، کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا. ہارپ آن دا سیم اسٹرنگ، ایک ہی بات کو شکایتی انداز میں بار بار دہرانا. ہارپ ایک موسیقی کا آلہ ہوتا ہے، اور اس میں جس طرح گٹار میں اسٹرنگز ہوتی ہیں، وائرز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اسٹرنگز ہوتی ہیں، اور اب ایک ہی وائر کو بار بار اگر بجاتے رہیں تو مطلب ایک بورنگ سی موسیقی پیدا ہوگی، سیم موسیقی پیدا ہوگی. تو ہارپ آن دا سیم اسٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بات کو شکایتی انداز میں بار بار دہرانا کہ آگے والا بندہ بور ہو جائے. آل دا ریج، ویری پاپولر ان دا سینس آف فیشن، یعنی کہ فیشن کے لحاظ سے جو چیز بہت ہی پاپولر ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اولڈ فیشنز، یعنی پرانے وقتوں میں جو فیشن ہوتا تھا اسے ہم کہتے ہیں آل دا ریج. یا موجودہ فیشن بھی ہو سکتا ہے کہ فیشن کے اعتبار سے کوئی چیز بہت ہی زیادہ پاپولر ہو تو اسے کہتے ہیں آل دا ریج. شیک ان ونز شوز، بی ویری اسکیئرڈ اور نروس. شیک ان ونز شوز، بہت ہی خوف زدہ ہونا. A dead letter, an idea or proposal that is no longer valid، یعنی ایک ایسا آئیڈیا جو کہ اب مزید ویلڈ نہ رہے. کبھی اس کی مانگ ہو اس آئیڈیا کی، اس پروپوزل کی، کسی وقت کے لیے تو وہ ٹھیک ہو، لیکن موجودہ دور کے لیے وہ ویلڈ نہ ہو. کٹ سم ون ڈیڈ، ٹو ڈیلیبریٹلی اگنور، یعنی کسی کو نظر انداز کرنا، جانتے بوجھتے کسی کو نظر انداز کرنا. یعنی کہ اگر فرض کیا کوئی آ رہا ہے سامنے سے، ایک بندہ آپ کا دوست ہے، اور آپ جو ہے اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور آپ نے اسے دیکھ لیا ہوتا ہے لیکن آپ یہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسے دیکھتے نہیں اور اسے اگنور کر کے گزر جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کٹ سم ون ڈیڈ. بی سائڈ دا مارک، irrelevant not to the point، یعنی ایسی چیز جو irrelevant ہو، not to the point ہو، to the point نہ ہو جو بات، یعنی آپ ادھر ادھر کی بات کریں، اصل بات نہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں beside the mark، یعنی نشان سے جو مارک ہے آپ اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، کوئی اور بات کر رہے ہیں، irrelevant بات کر رہے ہیں. پی ایم ایس 2019 کے جو ایڈیمز تھے، 12 ایڈیمز تھے جو گون تھے. ونس ان اے بلو مون، کبھی کبھار. ویری ریئرلی، بہت ہی کم مواقع پر. ویری ریئرلی. نمبر 2، کمپیئرنگ ایپلز ٹو اورنجز،
ٹو کمپیئر تھنگز دیٹ آر ویری ڈفرینٹ، یعنی اورنج اور ایپلز کو آپ کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے. کمپیریزن ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. ٹو کمپیئر تھنگز دیٹ آر ویری ڈفرینٹ، یعنی ایسی چیزوں کا موازنہ کرنا جن کا بالکل کوئی موازنہ بنتا ہی نہ ہو. اے پیس آف کیک ویری ایزی ٹاسک، یعنی کوئی کام ہے، اے پیس آف کیک ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ یہ بہت ہی آسان ہے. اے وائلڈ گوز چیز، دا فروٹ لیس پرسوٹ آف سم تھنگ ان اٹینیبل، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آپ پھر بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ کوشش آپ کی بے سود رہتی ہے ہمیشہ. تو اسے ہم کہتے ہیں اے وائلڈ گوز چیز، کسی نہ حاصل ہونے والی چیز کی لا حاصل کوشش. لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، یعنی کہ بیگ میں جو ہے اسے سامنے لے آنا، راز کو باہر نکالنا. ٹو ریویل فیکٹس پریویسلی ہڈن، جو کہ چھپے ہوئے راز ہوں ان کو ظاہر کرنا. ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، بالکل ایگزیکٹ اسی جگہ پہ مارنا جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، یعنی ٹو دا پوائنٹ بات کرنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ، بالکل ریلیونٹ. فائنڈ ایگزیکٹلی دا رائٹ آنسر، کسی چیز کا آپ بالکل ایگزیکٹلی کوئی تکا نہیں لگاتے، کوئی گیس نہیں کرتے. فائنڈ ایگزیکٹلی دا رائٹ آنسر. ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. کل ٹو برڈز ود ون اسٹون، ایک تیر سے دو شکار. اچیو ٹو ایمز ایٹ ونس، ایک ہی دفعہ میں آپ کو دو مقاصد حاصل ہو جائیں. ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ، ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ کا مطلب ہے فوراً، امیجیٹلی، وداؤٹ ڈیلے، ڈیلے کے بغیر. اے بلیسنگ ان ڈسگائز، سم تھنگ دیٹ سیمز بیڈ بٹ ریزلٹس ان سم تھنگ گڈ، ایسی چیز جو ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہو کہ جو بری ہے، لیکن جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے تو وہ چیز اچھی بن کے آتی ہے، یعنی اسے ہمیں اچھا رزلٹ ملتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہمیں لگے یہ چیز بری ہے لیکن نتیجتاً وہ چیز اچھی ثابت ہو. اے بلیسنگ ان ڈسگائز. برن دا مڈ نائٹ آئل، یعنی رات کو دیر تک جاگتے رہنا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. ٹو ورک لیٹ ان ٹو دا نائٹ. گیٹ آؤٹ آف ہینڈ، یعنی آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے. ٹو بیکم ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول، یعنی آپ کے کنٹرول میں نہ رہے، آپ کے قابو میں نہ رہے کوئی چیز. میک اے لانگ اسٹوری شارٹ، یعنی قصہ مختصر، جسے ہم کہتے ہیں المختصر، قصہ مختصر. ٹو گیٹ ٹو دا پوائنٹ، یعنی ساری اسٹوری کو سائڈ پہ رکھ کے مین پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. المختصر، قصہ مختصر. ٹو گیٹ ٹو دا پوائنٹ، اصل پوائنٹ پہ آ جانا، اصل نقطے پہ پہنچنا، اصل بات پہ آ جانا. میک اے لانگ اسٹوری شارٹ. پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز. تھینک یو سو مچ.